منشیات معاملے میں اداکار اعجاز خان کو NCB نے کیا گرفتار۔ 8 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد ہوئی گرفتاری۔ ڈرگ پیڈلر شاداب بٹاٹا کی مدد کا الزام۔ اعجاز خان نے الزامات کی تردید کی۔ نہ میرے پاس سے کچھ ملا ہے، نہ میرے گھر سے کچھ ملا ہے، نہ ایئرپورٹ سے کچھ ملا ہے۔ آپ کے گھر سے ڈرگس ملی ہے ایسا کہا جا رہا ہے ریڈ میں؟ کوئی نہیں ہے سر، پوچھو کہاں ملی ڈرگس۔ کچھ ٹیبلٹس ملی ایسا بتایا جا رہا ہے؟ وہ نیند کی 4 ٹیبلٹ ہے جو میری بیوی لیتی تھی ڈپریشن میں، اس کا مسکریج ہوا ہے تو 4 ٹیبلٹ نیند کا ملا ہے۔ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کی سخت مخالفت کے بعد اورنگ آباد میں 10 روزہ مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے کو انتظامیہ نے کیا منسوخ۔ MIM نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے خلاف نکالی جانے والی ریلی کو کیا منسوخ۔ بڑھتے کورونا کے معاملات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا لیا گیا تھا فیصلہ۔ ہندوستان میں بے قابو ہوتی جا رہی ہے کورونا کی دوسری لہر۔ روزانہ کے معاملے میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر پہنچا ہندوستان۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو 15 دنوں میں 45 سال سے اوپر کے ہر شخص کو ٹیکہ لگوانے کی دی ہدایت۔ کہا اگلے کچھ ہفتوں میں بد سے بدتر ہوگی صورتحال، احتیاطی تدابیر پر سختی برتنے کا دیا مشورہ، لیکن انتخابی ریاستوں میں ریلیوں پر مکمل خاموشی۔ مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کی انتخابی تشہیر کا شور ختم۔ کل دوسرے مرحلے کے لیے ڈالے جائیں گے ووٹ۔ 30 اسمبلی نشستوں پر ہونے والی ووٹنگ میں ترنمول سربراہ ممتا بنرجی کی قسمت کا بھی ہوگا فیصلہ۔ نندی گرام سے ممتا کے سامنے BJP نے شبھیندو ادھیکاری کو بنایا ہے امیدوار۔ ہندوستانی پیمنٹ ایپ موبی کوئک کے صارفین کا ڈیٹا ہیک ہونے کی خبروں سے مچی ہلچل۔ ہیکروں کا دعویٰ 100 ملین ہندوستانی صارفین کے موبائل نمبر، بینک اکاؤنٹ، ای میل، کریڈٹ کارڈ نمبر ان کے پاس موجود۔ کمپنی نے شروع کی جانچ۔ غداری کے الزام میں راجستھان کی عدالت نے سیمی سے وابستہ 12 ملزمین کو سنائی عمر قید۔ غداری، دھماکہ خیز مادہ رکھنے کے الزام میں عدالت نے قرار دیا تھا قصوروار۔ 2014 میں ان افراد کو جے پور سے کیا گیا تھا گرفتار۔ بم بنانے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت ہوئی تھی گرفتاری۔ پاکستان کے یوم جمہوریہ پر مودی کے مبارکبادی پیغام کا عمران خان نے دیا جواب۔ لکھا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے بھارت اور پاکستان کے مابین جموں کشمیر تنازع کا حل اہم، قیام امن کے لیے بات چیت پر دیا زور۔ اتر پردیش میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے تناظر میں 4 اپریل تک کلاس 8 تک کے نجی اور سرکاری اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جاری کی ہدایت۔ باقی اسکولوں میں کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کی دی ہدایت۔ بہار کے ارریہ ضلع میں دردناک حادثہ، گھر میں آگ لگنے سے 6 بچوں کی گئی جان۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر بھٹا پکا رہے تھے بچے، اچانک لگی آگ کے بعد صحیح وقت پر باہر نہیں نکل پائے بچے۔ 3 سے 6 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے بچوں کی عمر۔ گاؤں میں ماتم کا ماحول۔ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کی عرضی پر بامبے ہائی کورٹ میں سنوائی جاری۔ انل دیشمکھ پر لگے الزامات کی CBI جانچ پر کورٹ نے کہا بنا FIR کے نہیں ہو سکتی جانچ۔ میانمار میں تختہ پلٹ کے خلاف جاری مظاہرے پر فوج کا کریک ڈاؤن جاری۔ اب تک 500 سے زائد افراد فوج کی گولہ باری سے ہلاک۔ بین الاقوامی برادری نے بھی میانمار کے حالات پر ظاہر کی تشویش۔ چین امریکہ کے مابین بڑھتے تنازع کے دوران بائیڈن انتظامیہ نے چین کے شنجیانگ میں ایغور مسلمانوں کے معاملے کو لے کر شدت سے بلند کی آواز۔ شنجیانگ میں ایغور اقلیتوں کے خلاف حکومتی کارروائی کو قرار دیا نسل کشی۔ الفطرہ اسکول کے ننھے منھے بچے اور بچیوں کے ناظرہ قرآن کی تکمیل پر منعقد ہوئی اعزازی نشست۔ بچوں کے درمیان تقسیم کیے گئے انعامات۔ علماء کرام نے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی نصیحت کی۔ والدین کو بچوں کی صحیح تربیت کا دیا پیغام۔ کووڈ کی دوسری لہر میں تیزی کو دیکھتے ہوئے کرناٹک کے جنوبی کینرا میں مذہبی اجتماعات اور عام مقامات پر جلسے جلوس پر لگائی گئی پابندی۔ مذہبی تہواروں کو آسان طریقے سے منانے کی DC کی ہدایت۔ کورونا احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی بھی ہدایت۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔